یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل، دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ یورپی ملک کے بارے میں۔ یورپی ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام یورپی ملکوں میں اس وقت امیگریشن پالیسیاں سخت ہو رہی ہیں، اور بدقسمتی سے کچھ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں، جیسے جرمنی میں 2-3 واقعات ہوئے ہیں کہ گاڑیوں کے ذریعے لوگوں کو روندا گیا، اور کچھ چاقو کے بھی واقعات ہوئے، اور ان سب میں بدقسمتی سے تارکین وطن ملوث نکلے ہیں، تقریباً ایک آدھ واقعے کے علاوہ، جس میں خود جرمن شہری کوئی نفسیاتی مریض تھا جس نے گاڑی چڑھائی۔ تو ان کے بھی اثرات آ رہے ہیں۔ ظاہر مقامی آبادی جب آپ مہمان بن کر گئے اور وہاں پر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں تو پھر ظاہر ریئیکشن آتا ہے۔ تو اس وقت پورے یورپ میں جو ہے نا امیگریشن پالیسیاں سخت کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں ایک یورپی ملک نے تو اب فیملی ویزے دینے کا جو ہے نا پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا ہے، اور یعنی اب وہاں پر جو تارکین وطن ہیں وہ اپنے فیملی کے ارکان کو نہیں بلا سکیں گے۔ تو یہ باقی یورپی ملکوں میں بھی جو رہتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی، ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ اپنی فیملیوں کو بلوانا چاہتے ہیں تو جلدی بلا لیں۔ آج ایک ملک نے کیا ہے، کل ہو سکتا ہے دوسرا ملک بھی کر دے۔ وہ پھر میں کہتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ جو ہے نا یہ دیکھتے رہتے ہیں، نہیں بچے بڑے ہو جائیں گے، بچے یہ ہو جائیں گے، پہلے گھر میں مکان بنا لیں، پہلے زمینیں لے لیں۔ او بھائی، آپ پہلے اپنے بچوں کو اگر آپ نے سیٹ کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی فیملی کو بلوائیں، باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر پالیسی چینج ہو گئی، اور جب بعض اوقات ہمارے ایک عزیز ہیں، اب وہ کئی سالوں سے یورپ میں مقیم تھے، ہم بھی انہیں کہتے رہے کہ جی آپ اپنے بچوں کو بلا لیں، تو وہ کہتے تھے کہ بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر دیکھوں گا۔ تو اب وہ پچھلے ماہ چھٹی آئے ہوئے تھے اور ان کا پاکستان میں انتقال ہو گیا، تو بس ختم ہو گئی کہانی۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا نہیں تھا، ان کے بچے تو پاکستان میں تھے، وہ تو اس انتظار میں تھے کہ جی میں بچے بڑے ہوں گے تو تھوڑے بلواؤں گا۔ تو اب وہ ظاہر ہے نہیں جا سکیں گے بچے۔ تو اگر وہ اپنے بچوں کو وہاں پر بلوا چکے ہوتے تو آج ان کے بچوں کا کم از کم معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، طبی طور پر مستقبل تو محفوظ ہوتا، لیکن وہ اسی آسرے میں رہے کہ جی میں تھوڑے بڑے ہوں گے تو میں بلوا لوں گا۔ اب یہ ہے کہ زندگی کا کس کو پتہ ہے کہ زندگی کس کی ہے، اور پھر یہ پالیسیوں کو کس کو پتہ ہے کہ اچانک کوئی ملک جو ہے وہ پالیسی چینج کر دے۔ تو یہ آپ پالیسی چینج کی ہے جناب آسٹریا نے۔ آسٹریا کے جو نئے چانسلر ہیں کرسٹوف اسٹوکر، انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ فیملی ویزوں پر عارضی پابندی لگا رہے ہیں۔ اچھا، پہلے بھی سختیاں کر دی گئی تھیں، 2024 میں جو ہے نا آسٹریا میں صرف 7,762 فیملی ویزے پر آئے، جبکہ 2023 میں یہ تعداد 9,254 تھی، یعنی بڑھنے کے بجائے کم ہو گئے۔ پھر دوسرا انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا اب جو فیملی ویزے پر بچے آئیں گے ان کا جب بھی وہ پالیسی چینج کریں گے، فی الحال تو انہوں نے مکمل بین کر دیا ہے، تو اس کے لیے پہلے ڈی این اے ہوگا۔ ڈی این اے کے بغیر جو ہے وہ کوئی بچہ اب جو ہے آسٹریا میں فیملی ویزے پر نہیں آ سکا۔ مستقبل کی بات کی ہے، ابھی تو جو ہے ظاہر ہے انہوں نے پابندی لگا دی ہے، تو اب فیملی ویزے پر پابندی ظاہر ہے یورپی قانون کے خلاف ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یورپی قانون میں ایک ایمرجنسی کی اصطلاح ہے، جس میں یہ کہ کسی ملک کی سیکورٹی کو خطرہ ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو آسٹریا کے جو چانسلر ہیں انہوں نے کہا ہماری سیکورٹی کو خطرہ ہے۔ آسٹریا میں 1-2 واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں تارکین وطن ملوث پائے گئے ہیں، تو انہوں نے اس کو جواز بنا کر اب جو ہے فیملی ویزوں پر آسٹریا میں پابندی لگا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پتہ نہیں کب اٹھاتے ہیں یا کب نہیں اٹھاتے، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت جلدی اٹھے گی، کیونکہ آسٹریا میں بھی جو ہے نا اینٹی امیگرینٹ ویو بہت ہے، پبلک میں بھی اور پھر حکومتوں میں بھی۔ اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی ہمارے پاس پہلے سے بہت سے لوگ ہیں، ہم نے ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، انضمام کرنا ہے، ان کا معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ تو بہرحال اب آسٹریا میں جو غیر ملکی ہیں وہ جنہوں نے فیملیاں بلوا لی ہیں ٹھیک، جو نہیں بلوا سکے اب وہ لمبے عرصہ انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ انتظار ان کا کبھی ختم بھی نہ ہو، کم از کم جلدی تو ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو میں باقیوں سے کہوں گا کہ جو جہاں جس ملک میں اگر اس نے اپنی فیملی بلوانی ہے تو باقی کام چھوڑ دے، سب سے پہلے اپنی فیملی بلانے کو ترجیح دے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو یہ موقع نہ مل سکے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔